السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، محرم المبارک کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کہا اور سنا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کے ذہن میں ایسا تصور ہے کہ جیسے ہی محرم کا نام لیا جائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ساتھ میں سوچی اور سمجھی جاتی ہے۔ یعنی محرم اور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایسے لازم ملزوم بن گئے ہیں، گویا کہ ایسا تصور ہوا جا رہا ہے کہ محرم کے مہینے کی فضیلت شہادت حسین ہی کی وجہ سے ہے، اور بہت سے لوگوں میں یہ مزاج بھی بن چکا ہے کہ محرم کا مہینہ آئے تو اہتمام سے مسجدوں میں لوگوں کو جوڑ کر حلقے بنا کر، اپنے گروپ بنا کر، کہیں تو خواتین کا بھی نظم رکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تفصیلی بیان کیا جاتا ہے۔ اور جب ایسے بیانات کا سلسلہ چل پڑتا ہے اور لوگوں کی طرف سے ایک ذوق شوق رغبت کا اظہار ہوتا ہے تو اپنا حلقہ باقی رکھنے کے لیے، اپنے مجمع کو اپنے سے جوڑے رکھنے کے لیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بناوٹی طور پہ بعض واقعات کو گھڑنا پڑتا ہے، بعض باتیں نئی پیش کرنا پڑتا ہے جو لوگ پہلے سنے نہیں تھے، ورنہ پرانی ہی باتیں رہیں گی تو سننے میں اتنا مزہ نہیں آئے گا۔ اور پھر مجمع کو متاثر کرنا بھی پڑتا ہے، چونکہ اہتمام سے دعوت دی گئی ہے، بلایا گیا ہے، اس کا ہدیہ رہتا ہے، اور پھر اس کے مستقل اپنی ایک مسلکی چھاپ بھی بٹھانی رہتی ہے، یا اپنی خطابت کا اور اپنی تقریر کا ایک شعلہ بیانی کا لوگوں پر ایک رعب بھی ڈالنا رہتا ہے۔ تو رلانے کی کیفیت، رلانے کے واقعات اگر نہیں ملتے ہیں تو ایسے واقعات تاریخ کے حوالے سے یا بنا حوالے کے گھڑنا پڑتا ہے کہ یوں ہوا وہ ہوا، تاکہ خود کو بھی رونا آئے بناوٹی طور پہ، اور خود کو دوسروں کو بھی رونا آئے اور ان پر رقت طاری ہو جائے۔ یاد رکھیں، شریعت میں غم کا تسلسل تسلیم نہیں ہے، غم کا تسلسل تسلیم نہیں ہے۔ یعنی کسی حادثے یا کسی مصیبت اور پریشانی کا کوئی واقعہ پیش آیا تو اس واقعے کی وجہ سے آپ ہمیشہ غمزدہ رہیں، شریعت اسے گوارا نہیں کرتی ہے۔ شریعت نے یہاں تک قانون بنایا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے انتقال کے غم میں بیوی 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی، بقیہ رشتہ دار، قریبی رشتہ دار 3 دن تک تھوڑا غم کا ماحول رکھیں گے۔ اس کے علاوہ 3 دن ختم ہونے کے بعد جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے غم کو لمبا کریں۔ 4 مہینے 10 دن ہونے کے بعد پھر جائز نہیں ہے کہ وہ سوگ کی کیفیت کو لمبا کرے، کیونکہ غم کی کیفیت انسان پر ہمیشہ طاری رہے گی تو پھر انسان دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ آپ کے باپ کے، بیٹے کے، بیوی کے، شوہر کے، کسی کے بھی مرنے پر جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے، جو رونا دھونا، جو غم، جو اپنا سینہ پیٹنا یا جو بھی ہوتا ہے، وہ کیفیت اگر 10 دن 20 دن 2 مہینے 4 مہینے رہے گی تو پھر آپ بھی دنیا سے خالی ہو جائیں گے۔ ابھی تو وائرس سے مر رہے ہیں، بیماریوں سے مر رہے ہیں، تو غم کی کیفیت کا اگر تسلسل رہا تو ہر روز کسی نہ کسی کی موت ہوگی۔ اللہ کا نظام ہے کہ غم کی کیفیات کو اللہ بھلا دیتے ہیں، 2-4 روز کے بعد غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اب شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ ہو کر 1300 سال سے زائد ہو گیا، اس کے اتنے عرصے گزرنے کے بعد بھی بناوٹی طور پہ غم منانا۔ ایک یہ ہے کہ جب بھی آپ واقعہ شہادت سنیں یا پڑھیں، خود بخود آپ کو رونا آ جائے، غم کی کیفیت بن جائے، چونکہ تاریخ کا ایک واقعتاً مظلومانہ واقعہ ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں اس سے بڑا ظلم کا واقعہ کوئی اور ہوا ہے ہم نہیں کہہ سکتے، بالکل تاریخ کی ایک سچائی ہے۔ لیکن ایسے واقعے پر رونا آ جائے تو کوئی غلط بات نہیں اور فطری بات ہے۔ رونا نہیں آ رہا ہے، رونے کے لیے ایکشن کیا جا رہا ہے، زبردستی رویا جا رہا ہے، زبردستی رلایا جا رہا ہے، جسے غم منانا کہتے ہیں۔ ایک ہے غم زدہ ہو جانا، اس کی اجازت ہے، لیکن غم منانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو شریعت میں اس طرح کی بات ہرگز درست نہیں ہے کہ واقعہ ہو کر سالوں گزر چکے اور آپ بناوٹی غم منا رہے ہیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے 1300 سال کے بعد غم منانے سے کیا حاصل ہوگا؟
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار یہ ہے کہ حضرت حسین کی زندگی اپنائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول اہل بیت سے محبت اور حقیقی عشق یہ ہے کہ ان کے سنتوں پر چلیں، ان کے طریقے کو اپنائیں، ان کے جیسا حیا ہماری زندگی میں ہو، ان کے جیسا پردہ ہو، ان کی جیسے نمازوں کا اہتمام ہو، ان کے جیسا احیاء دین کے لیے، دین زندہ کرنے کی خاطر اور دین کو مٹنے سے روکنے کی خاطر، ظالموں کے تسلط سے اسلام کو بچانے کی خاطر ظالم کے سامنے گردن کٹ جائے گی لیکن دین نہیں مٹے گا، ظالم حکمران کے سامنے گردن نہیں جھکائی جائے گی۔ اور یہ پیغام دیا گیا کہ جب تمہارا مقابل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو تم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اپناؤ، اور جب تمہارا مقابل یزید ہو تو تم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کردار اپناؤ کہ وہاں حضرت معاویہ ہیں، حق پر ہیں، اور صحابہ میں سے عظیم اور جلیل القدر صحابی ہیں، اجتہادی خطا ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے، جمہور کا یہی مسلک ہے، لیکن شان میں بے ادبی گستاخی ہرگز اس کی درست نہیں ہے۔ تمہارا مقابل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم شخصیت ہوں تو تم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو اپنا کر امت کے اختلاف کو ختم کر کے ایک خلیفہ پر جمع ہو کر بیعت کر کے اجتماعیت کو قائم رکھو، انتشار ہونے سے بچاؤ امت کو۔ اور جب تمہارا مقابل یزید جیسا ظالم شخص ہو تو تم پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کردار اپناؤ، اپنی اجتہادی اور اس موقع کے اہل رائے سے، علماء سے مشورہ کر کے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو بیان کرنے میں غلو کرنا ایک درجے آل رسول اور اہل بیت کی شان میں گستاخی ہے۔ اس درجے گستاخی ہے کہ بھئی وہ واقعہ ظلم کا ہو چکا ہے، آپ اسے خالی بیان کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں اٹھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں رو رہے ہیں اٹھ رہے ہیں، آپ اس واقعے سے کیا سیکھ رہے ہیں، کیا سبق مل رہا ہے؟ وہ سبق آپ کی زندگی میں آئے تو پھر واقعتاً آپ آل رسول کے عاشق کہلائیں گے۔ ان کی نمازیں نہیں چھوٹی، ان کا پردہ ختم نہیں ہوا، وہ دین کی خاطر جانیں لٹا دیے، وہ صفات ہماری زندگی میں پیدا ہوتے ہوں، ان آل رسول سے محبت ہماری بڑھتی ہو۔ واقعہ سن رہے ہیں، رو رہے ہیں، غم کر رہے ہیں، اٹھ کے جا رہے ہیں، اور پھر جب کسی آل رسول سے، سید خاندان کی کسی لڑکی سے شادی کا موقع آتا ہے تو رشتہ کرنے تیار نہیں ہے۔ کوئی آل رسول بیچارہ غریب ہے، محتاج ہے، زکوٰۃ کے علاوہ اپنی ذاتی رقم دے کر اس کی مدد کرو، کوئی آل رسول اہل بیت کی کوئی خاتون بیوہ اس کی مدد کرو، اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ آل رسول کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے کو معیوب سمجھا جا رہا ہے، ان پر تعاون کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، ان سے رشتے جوڑنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اب یہ کون سا عشق ہے کہ نبی کا خاندان تو غربت میں مر رہا ہو، ان کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوں اور محرم کے مہینے میں سینے پیٹے جا رہے ہوں۔ پوری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بعد بھی حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ باحیات رہے، کیا آپ نے کبھی اس طرح کا غم کا اظہار کیا ہے؟ اس طرح کا غم منانے کا آل رسول کے بعد آج تک بھی جتنے دیکھیے امت میں دو نظریے ہیں، ایک اہل سنت والجماعت کا، دوسرا شیعہ کا۔ شیعہ لوگوں کے گھڑے ہوئے واقعات ہیں، غم منانے کے مختلف طریقے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، وہ لوگ غم منانے کے نئے نئے ڈھونگ اپنائے ہیں۔ اگر وہ کر رہے ہوں تو ان کی مرضی ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ غم کا اظہار ایسے ہی سالوں کرتے رہنا چاہیے، انہیں کرنے دیجئے، کیونکہ وہ غم منانے کے وہ طریقے اپنائے ہیں، ان پر ہم اپنا طریقہ تھوپ نہیں سکتے ہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت کے کسی مسلک میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے، نہ محدثین میں، نہ فقہا میں، نہ کسی اور چاروں مسالک میں کسی کے مسلک میں ایسا فتویٰ نہیں ہے۔ جامعہ نظامیہ کا فتویٰ دیکھ لیجئے، دارالعلوم کا فتویٰ دیکھ لیجئے، کسی اور مسلک کو دیکھ لیجئے جو اہل سنت والجماعت ہیں، کہیں پر بھی سوگ منانے کے، غم منانے کے، تعزیہ اور علم کے طریقے کو جائز نہیں لکھا ہے۔ اصل واقعہ محرم کے مہینے میں خاص طور سے بیان کرنے میں یہ بھی ملحوظ رہنا چاہیے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے بڑے جلیل القدر علماء نے لکھا ہے کہ خاص طور سے محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے واقعے کو بیان کرنا اور اس پر غم منانا، ماتم کرنا اور یہ اس طرح کی محفلیں قائم کرنا ناجائز لکھا ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اپنی کتاب میں ہم نے اسے تفصیل سے ذکر کیا ہے، چونکہ اس طرح کے واقعے بیان کرنے میں غلو ہو ہی جاتا ہے۔
بعض ایسے واقعات گھڑ دیے جاتے ہیں جو تاریخ میں ثابت نہیں ہیں، جو زبردستی آل رسول پہ تھوپے جاتے ہیں۔ اس واسطے شہادت کے دوسرے واقعات بھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو شہید کیا گیا ہے۔ ہر ایک کی شہادت واقعتاً وہ غم کا منظر ہے، 70 صحابہ کو بیک وقت شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ کو بعض مرتبہ ایسا منظور ہوتا ہے کہ بعض کو شہادت کا مقام دیں، تو انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی لکھا کہ انہیں شہادت کا وہ بلند مقام دیں اور جنت کے نوجوانوں کا سردار بنائیں۔ تو اللہ کے پاس وہ مصلحت ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ شہادت کا واقعہ کیوں پیش آیا، کیا ضرورت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہے، لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بھی زیادہ مظلومانہ شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ کیوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہیں، خلیفہ ثالث ہیں، انہیں قتل کرنے والے، شہید کرنے والے باقی لوگ ہیں، بلوائی ہیں، جو بعد میں چل کر وہی شیعہ کی نسل سے، انہی سے شیعہ کی نسل بنی ہے، اور وہی حضرت عمر رضی اللہ، بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کرنے والے بنے ہیں، وہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی بغاوت کرنے والے ہوئے، وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ عجیب طریقے کی ڈھنگ کہ ادھر آل رسول سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت حسن، فاطمہ سب کے لیے سینہ پیٹ رہے ہیں اور غم ماتم کر رہے ہیں، اور ادھر داماد رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں گالیاں دے رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں انہیں گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ کیسا عشق ہے کہ نبی کے بعض خاندان کو تو ان کے لیے تو جان سینہ پیٹنے تیار، اور نبی کے زوجہ محترمہ کو اور نبی کے دوسرے خاندان والوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ ان کا عجیب دوغلا پن ہے، وہ اپنا رہے ہیں تو ان کی مرضی، ان کا الگ مسلک ہے، لیکن اہل سنت والجماعت جو ایک مشرب پہ چل رہے ہیں ان کے پاس یہ چیز اس طرح کی ثابت نہیں ہے، پھر بھی ایسے بے ڈھنگے اور گھناؤنے اور پھر غلیظ طریقے کے باتوں کو اپنانا بالکل نامعقول اور نہیں سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اس کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں، جو علماء بیان کرتے ہیں کہ اسلام ایسا پاکیزہ مذہب ہے کہ اس کے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکشن رکھا ہے، ایک جاذبیت رکھی ہے۔ آپ سلیقے کے کپڑے پہنیں، سلیقے سے آپ داڑھی رکھیں، سلیقے کا کرتا پاجامہ پہنیں، سلیقے کی تجارت کریں، سلیقے کے کھانے کھائیں، اپنی پرسنالٹی کو آپ بہترین بنائیں، تو ہر کوئی مذہب والا دیکھ کر بالکل گواہی دے سکتا ہے کہ اسلام واقعتاً ایسا اٹریکشن والا مذہب ہے کہ دل اس کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی اسلام میں ایسا بے ڈھنگا طریقہ ہے جسے دیکھ کر غیر بھی نفرت کرتے ہوں اور تعجب کرتے ہوں، کیا اسلام میں یہ بھی کوئی بات ہے، یہ بھی کوئی طریقہ اسلام میں رکھا گیا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے وہ اسلام نہیں ہے، وہ اسلام کا حصہ ہی نہیں بن سکتا، جسے ایک فطرت سلیمہ اور عقل سلیم رکھنے والا کوئی شخص اسے اپنانے دیکھ کر برا بھلا سمجھنے لگے، اس پر گھن کرنے لگے، اس سے نفرت کا اظہار کرنے لگے، تو وہ ہرگز اسلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام کبھی ایسے گھناؤنے طریقے کو اپنانے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ اب آپ غور کریں، محرم کے مہینے میں ماتم جو منایا جاتا ہے، سینے پیٹے جاتے ہیں اور علم اٹھا کر تعزیہ اپنا کر جو جھوما جاتا ہے، یہ کون سا اٹریکشن والا کام ہے؟ اس سے کس کا دل مائل ہوگا کہ بھئی ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، ہمیں بھی ایسا، ہمارے جسم میں بھی کوئی کسی کی روح آنی چاہیے؟ اس میں کس کو مزہ آئے گا؟ اگر کسی کو آتا ہے تو اس کی فطرت خراب ہے، اس کی فطرت ہی غلیظ ہے۔ جیسے شرابی کو شراب میں مزہ آتا ہے تو کیا آپ کہیں گے کہ شراب بڑی مزے کی چیز ہے؟ گندی چیز میں کسی کو اگر لذت محسوس ہوتی ہو تو اس کی وجہ سے فطرت گندی ہے یہ کہا جائے گا، گندی چیز اچھی نہیں ہو جائے گی۔ کوئی جانور غلاظت کھاتا ہے، کوئی شخص سود کھاتا ہے، اسے اس میں مزہ آتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ سود بڑی اچھی چیز ہے کہ اسے فلاں کو اس میں مزہ آ رہا ہے؟ نہیں، اس کی فطرت خراب ہے کہ اسے سود میں مزہ آ رہا ہے، اسے غلاظت میں مزہ آ رہا ہے، اسے شراب میں مزہ آ رہا ہے، باقی یہ چیزیں گندی ہیں۔ ایسے ہی اسلام میں کوئی باتیں گھڑی گئی ہیں، وہ باتیں غلط ہوں گی، وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ لیکن جب دنیا دیکھتی ہے کہ مسلمان ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اسلام شاید اسی کی تعلیم دیتا ہے، چونکہ آج کل لوگ سمجھنے کے لیے کتابیں نہیں پڑھ رہے ہیں، اسلام کو براہ راست صحیح کتابوں سے حاصل نہیں کر رہے ہیں، اسلام کو مسلمان سے سمجھنا چاہتے ہیں، جبکہ مسلمان خود اسلام کو سمجھا ہوا نہیں ہے۔
مسلمان کی زندگی خود 100% اسلام پر نہیں ہے، 100% کیا 60-70% بھی اس کی زندگی اسلام پر نہیں ہے، تو اس کو دیکھ کر کیسے سمجھا جائے گا کہ یہ اسلام ہے؟ تو اسلام کو سمجھنے کے لیے لوگ مسلمان کو دیکھتے ہیں اور مسلمان کی حرکتیں خود اسلام کے خلاف ہیں، تو یاد رکھیں اسلام کو مسلمان سے نہ سمجھا جائے، اسلام کو اسلام سے سمجھا جائے، چونکہ بہت سے 80% طبقہ وہ ہے جو خود بنیادی باتوں سے ناواقف ہے۔ تو دو باتیں ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ایک اسلام کے وہ اعمال جس میں اٹریکشن ہوتا ہے، اور اسلام کے وہ اعمال جس میں لوگ اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں اور اسلام کی طرف اسے منسوب کرتے ہیں۔ اب تفصیلی بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب واقعہ پیش آیا، اس کا پس منظر تفصیل الگ ہے، کسی موقع سے بیان کی جائے گی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جو خلیفہ رابع تھے، اور پورے صحابہ میں بات تسلیم تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جس کو خلافت ملنی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سلسلہ صحابہ میں تسلسل سے چلا آ رہا تھا۔ تو جب یہ بات ہوئی تو حضرت علی خلیفہ تسلیم کر لیے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار تھا اور مطالبہ تھا کہ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین جو بلوائی ہیں، باغی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں قید کر کے قتل کیا ہے، ان کو قصاص میں قتل کر دیا جائے، ان سب کی گردن اڑا دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم ان کی گردن اڑائیں گے، انہیں قتل کریں گے، سب سے پہلے امت ایک اجتماعیت پر آ جائے، ایک امیر المؤمنین اور خلیفہ پر بیعت کر کے ایک خلافت کا اور اجتماعیت کا نظام قابو میں آ جائے، تو پھر ہم ان سے جنگ کر سکتے ہیں یا پھر ان کو قتل کر سکتے ہیں۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ تھا کہ بلوائیوں کی پلاننگ اور ان کی جو طاقت اور قوت ہے وہ زیادہ ہے، ان کو اگر ہم قتل کرتے جائیں گے تو پوری اسلامی سلطنت میں ایک طرح کا انتشار اور فتنے کھڑے ہو جائیں گے، اور بڑے بڑے خلیفہ بھی قتل کیے جا سکتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ بھی مارے جا سکتے ہیں، یعنی وہ جذباتی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا تھا پہلے اجتماعیت ہو جائے اور ہماری طاقت کا اندازہ ہو جائے، دشمن کی طاقت کا بھی جب اندازہ ہو جائے گا تو پھر ہم انہیں قتل کر سکتے ہیں۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا تھا کہ پہلے قتل کیا جائے پھر ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو یہ اختلاف شروع ہوا، اور یہ اختلاف ایسے بڑھتے گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت پر جوڑ رہے تھے، اور واقعتاً وہ اس وقت کی ضرورت تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا ہی حق تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی تھی، تو لیکن اسے منافقت نہیں کہا جائے گا، اسے ناواقفیت نہیں کہا جائے گا، اسے جہالت نہیں کہا جائے گا، بدتمیزی یا نفسانیت یا سیاسی چال یا نہیں تو سیاست کی طلب، کرسی اور عہدے کی طلب ہرگز نہیں کہا جائے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا بھی خلوص کے جذبے پر مشتمل تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا تھا کہ میں ابھی بیعت ہی نہیں کیا ہوں تو کسی خلیفہ کی بات کیوں مانوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا تھا میں خلیفہ ہو چکا ہوں اور واقعتاً آپ خلیفہ رابع ہیں، پوری جمہور امت تسلیم کرتی ہے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہادی نظریہ وہ تھا اور وہ مجتہد تھے، اللہ نے انہیں علم دیا تھا، اللہ کے نبی کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں۔ تو اختلاف بڑھتے بڑھتے یہاں تک ہوا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جنگ ہوئی، بعض صحابہ ادھر تھے بعض صحابہ ادھر تھے، اور دونوں طرح کے صحابہ اپنے مقابل پر لعن طعن نہیں کر رہے تھے، کافر نہیں کہہ رہے تھے، فاسق نہیں کہہ رہے تھے، ان کا اختلاف حدود پر مشتمل تھا۔ اس کی مثال، صبح جنگ ہو رہی ہے، نماز کے وقت پھر سب ایک امام کے پیچھے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، یہ کافر ہے، یہ فاسق ہے، یہ جہنمی ہے، کوئی کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہا تھا۔ اور پھر جب کھانے کا وقت آتا تو بعض صحابہ وہ تھے نماز ان کے ساتھ پڑھتے ہیں، کھانا ان کے ساتھ کھاتے ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کھانا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھاتے ہیں۔ پوچھے جانے پر جواب یہ ہوتا ہے نماز وہاں اچھی ہوتی ہے، کھانا یہاں اچھا ہوتا ہے۔
اور جب لڑنے کا وقت آتا ہے تو ایک دوسرے کے خلاف میں تلواریں اٹھ رہی ہیں۔ اور ایک مجمع صحابہ کا وہ بھی تھا جو نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا اور نہ صحابہ کا ساتھ، نہ حضرت معاویہ کا ساتھ دیا، اور وہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہمیں پہنچی ہے کہ جب مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا اور اختلاف ہو جائے تو تم لکڑی کی تلوار اپنا لو۔ لکڑی کی تلوار سے کیا لڑیں گے؟ سامنے والا نیزہ بھالا اور تلوار لے کے آ رہا ہے، آپ لکڑی لے کے اس سے کھیل رہے ہیں۔ تو مطلب یہ تھا کہ ایسے موقع پر جنگ سے اپنے آپ کو روکے رکھو۔ تو جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ وہ تھے جو دونوں طرف شامل نہیں تھے۔ تو 3 جماعتیں ہو گئی، یہ بھی کہہ رہے تھے بھئی یہ ان کا اجتہاد ہے، وہ ان کا اجتہاد ہے، اور ہم کسی کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ تو سب صحابہ کی یہ تینوں جماعتیں حق پر تھیں اور حق پر ہیں۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاویہ کی 2 جنگیں ہوئی۔ ایک جنگ میں حضرت معاویہ کمانڈر تھے، دوسری جنگ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھیں، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ وہ تفصیلی واقعات ہیں۔ ہم کسی صحابی کے آپسی جنگ کی وجہ سے کسی کی شان میں بدگمانی کرنے سے ہمارے ایمان کو خطرہ پہنچے گا۔ اب آپ بتائیں اس موقع پر اللہ نہ کرے ہم ہوتے، زندہ ہوتے، آپ کس کا ساتھ دیتے؟ جو ایک دوسرے کے مقابل میں تھے وہ ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دے رہے، وہ ایک دوسرے کو برا بلا نہیں کر رہے، وہ ایک دوسرے کی تعظیم کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کا مال غنیمت تقسیم نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے شہید ہو جانے پر جنازے کی نماز پڑھنے میں سب شریک ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا ساتھی ہے، ہم اس کی جنازہ نہیں پڑھیں گے، یہ ہمارا ہے، ہماری جنازے میں تم کو آنے نہیں دیں گے۔ سب کی جنازہ ہو رہی ہے، کسی کا مال غنیمت تقسیم نہیں ہو رہا ہے۔ اگر کوئی شہید ہو جائے تو ان کی خواتین کو اپنی باندی نہیں بنایا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو غلام نہیں بنایا جا رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اگر کوئی ایسے خیال ظاہر کرتا ہے تو اس پر اس کی پٹائی کرنے کی کوشش ہو رہی کہ بھئی تم ایسی بات زبان سے کیوں نکالے۔ تو اس حدود کے ساتھ وہاں پر اختلاف ہوا تو ہم ان کی شان میں کوئی بد زبانی بد کلامی کریں اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی چیز ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے کوفہ منتقل ہوئے اور کوفہ کو اپنا دارالخلافہ کیپٹل سٹی بنایا اور وہاں خلافت 6 سال سے زائد چلتی رہی۔ اس کے بعد وہی لوگ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، انہی غلیظ قسم کے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے فرزند ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اول ہیں، یہ خلیفہ بنے۔ 6 مہینے خلافت تھی۔ اب وہ بڑے باسمجھ باشعور اور اللہ کے نبی کی بشارت ان کے ساتھ تھی کہ میرا یہ نواسہ بیٹا 2 مسلمانوں کی جماعتوں کو ملانے کا سبب بنے گا۔ اب کئی صحابہ کے انتقال اور شہید ہونے کا منظر دیکھ چکے تھے، 6 مہینے انتظار کیے، ہو سکتا ہے کہ امت اجتماعیت پر آ جائے، یہ 2 خلیفہ اور 2 جگہ سلطنت نہ رہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آگے بڑھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملک شام آئے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، جس طرح حضرت معاویہ اور حضرت علی آپس میں ایک دوسرے کے برسر پیکار ہوئے تھے، یعنی آپس میں لڑائی ہوئی تھی، ویسے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن بیٹے بھی لڑنے جائیں گے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی بات الگ تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ الگ تھی، اور اس وقت واقعتاً حق پر تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا وہ بھی صحیح ہے۔ یہیں خود غور کر لیں کہ والد کا نظریہ کچھ اور ہے، بیٹے کا نظریہ کچھ اور ہے، اور والد بھی صحیح ہیں، بیٹے بھی صحیح ہیں۔ حضرت داؤد کا فیصلہ کچھ اور تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا کچھ اور فیصلہ تھا، دونوں حق پر تھے، دونوں کا فیصلہ صحیح ہے، اور ترجیح کی بات الگ ہو سکتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ پر بیعت کر کے کہا کہ آپ ہی خلیفہ ہیں، امت اب اور نہ ٹوٹے اور نہ لڑے اور نہ بکھرے۔ اس پر جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصہ خلافت کیے اور ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے خلیفہ رہے، اب کوئی شخص اپنی پوری بادشاہت اور پوری فوج اور پوری عوام کو لے کر کسی دوسرے کے حوالے کر رہا ہو تو اب اندازہ کریں کہ اس کے وہ لوگ جو غرض پرست نفس پرست ہیں ان پر کیسی ضرب لگے گی اور ان پر کیسے گزرے گا۔ پوری بادشاہت کسی کے حوالے کی جا رہی ہے۔ تو بعض لوگوں نے عار دلایا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ کہا کہ آپ بزدل ہیں، آپ لڑنے کے بجائے، آپ کے والد کے طریقے کو اپنانے کے بجائے آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں،
آر دلایا، تانے کسے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری آر گوارا ہے لیکن جہنم کی نار گوارا نہیں ہے، مجھے حق کا غلام بن کے جینا گوارا ہے، مجھے ظالم کا بادشاہ بن کے جینا گوارا نہیں ہے۔ اور کب تک میں یہ ظلم کا صحرا لیے آپسی جنگ، آپسی اختلاف، آپسی انتشار، یہ کب تک دیکھا جائے گا؟ تو اس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا اجتہادی نظریہ وہ تھا، تو وہ بھی حق پر تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حق پر تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی صحیح ہیں، اجتہادی چوک ہوئی ہے لیکن کسی کی شان میں بدتمیزی نہیں کی جائے گی۔ حضرت معاویہ پر جب سب تسلیم ہو گئے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن جب تک باحیات تھے اہتمام سے سالانہ وظیفہ بھیجا کرتے تھے، 1,00,000 درہم 2,00,000 درہم سالانہ جوڑے بھیجا کرتے، ہدیہ بھیجا کرتے، وظیفہ بھیجا کرتے، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے بعد خلیفہ بننے کا اہل حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو نامزد کر دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ بننے کا، بادشاہ امیر المؤمنین بننے کا حقدار اور صلاحیت حضرت حسن رضی اللہ عنہ رکھتے ہیں۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ پہلے انتقال ہو گئے، زہر کا پیالہ دے کر، جیسے تاریخ میں آتا ہے انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اب حضرت حسن کی وفات کے بعد یہ نظریہ ہوا کہ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنائیں۔ اب یزید بے نمازی تھا یا یزید گانے سنتا تھا یا یزید آوارہ قسم کا تھا، جیسا بھی تھا، تاریخ میں دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ بعض میں لکھا ہے وہ شراب پیتا بھی تھا، بعض میں لکھا ہے وہ نیک اور عادل بھی تھا، لیکن اتنی بات تسلیم ہے یزید کے اندر خلیفہ بننے کی صلاحیت تھی، وہ بادشاہ بن سکتا تھا، بادشاہ بننے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ چیزیں اس کے اندر موجود تھیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اسے پرکھے تھے۔ اور حضرت معاویہ سے پہلے ابو سفیان جو ان کے والد ہیں، وہ بھی ایک زمانے میں اپنے دور میں سرداران قریش میں شمار ہوتے تھے، تو یہ خاندان ہی ایسا تھا جو سرداری کرنے کی اہل رکھتا تھا، تو اس وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ خیال ہوا، صحابہ سے مشورہ بھی کیا کہ میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں، لیکن بعض صحابہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی رائے سے اختلاف تھا، اور اختلاف ان کا بجا بھی تھا، چونکہ یہ پہلی بات تھی کہ حضرت کوئی صحابی اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا رہا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلافت قائم ہونے کے بعد جب وفات کا وقت آیا تو ایک کمیٹی بنائی اور اس میں یہ نصیحت فرمائی کہ یہ 6 ممبر ہوں گے، یہ لوگ مشورہ کر کے کسی کو خلیفہ بنائیں گے لیکن میرے بیٹے کو ہرگز خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ تو وہاں تو صاف انکار کیا گیا تھا، اور یہاں صاف بیٹے کو خلافت دی جا رہی ہے، تو یہ اب تک دیکھا نہیں گیا تھا، اور بعض یزید کی باتیں صحابہ کو پسند بھی نہیں تھیں اور وہ شریعت کے خلاف بھی معلوم ہو رہی تھیں، لیکن یہ چیزیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی تھیں۔ وہ باپ سے ہر کسی کو ڈر ہوتا ہی ہے، باپ سے چھپ کر ہو سکتا ہے وہ گناہ کر رہا تھا، حضرت معاویہ کے علم میں نہیں تھی، تو حضرت معاویہ نے اس کی صلاحیت کی بنیاد پر اسے خلیفہ نامزد کیا۔ اس میں ممکن ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی ہے، ایسا نہیں ہونا تھا، لیکن ہم صحابہ کی شان میں اس طرح کی بات ہرگز نہیں کر سکتے۔ آپ اگر اس وقت ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ کا فیصلہ صحیح ہوتا، غلط ہوتا؟ تو ظاہر سی بات ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اب اتنے سال گزرنے کے بعد کسی صحابی کی شان میں کیوں ایسے بے ادبی کے جملے کہہ کر اپنی آخرت برباد کریں؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو نامزد کیا اور ولی عہد بنایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یزید جب ولی عہد تھا، ابھی خلیفہ نہیں بنا تھا، اپنی خلافت کے لیے بیعت کا سلسلہ جب اس نے شروع کیا، اور شروع بھی ایسے کیا کہ بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر ابھی پہنچنے بھی نہیں دیا، اس سے پہلے اپنی بیعت کا سلسلہ شروع کرا دیا، تاکہ لوگ حضرت معاویہ کی وفات کی خبر پہنچتے ہی کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا شروع نہ کر دیں۔ ایسی بات بھی تاریخ میں لکھی ہے۔ تو جب وہ خلافت کا ایک بیعت لینے کا سلسلہ شروع کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو پتہ چلا، اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ خلیفہ بننے کے لیے بیعت لے رہا ہے، تو انہیں جب معلوم ہو گیا، اور یہ ان کی نظر میں یہ خلافت کا اہل نہیں تھا اور واقعتاً اہل نہیں تھا، تو انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کیا۔
ابھی خلافت تسلیم نہیں ہوئی، تو اسے بغاوت نہیں کہتے ہیں۔ بغاوت وہ ہے جب خلافت تسلیم کر لی جائے، جب خلافت تسلیم کر لی جائے پھر خروج کیا جائے تو بغاوت ہے۔ بقول نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ کی طرف خروج کرنا یہ یزید کا رفع تسلط نہیں تھا بلکہ دفع تسلط تھا۔ رفع تسلط کا مطلب کیا ہے؟ تسلیم کر لی گئی خلافت پھر انکار کیا گیا، اسے بغاوت کہتے ہیں اور یہ درست نہیں ہے۔ اور ایک ہے ابھی بات خلافت کی جا رہی ہے، اسی وقت ہم انکار کر دیں گے، ہم ان کو خلیفہ نہیں مانیں گے، تو اسے بغاوت نہیں کہا جائے گا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد اس موقع پر یہ تھا کہ خلافت کا یہ سلسلہ کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، تو آپ نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ اور کوفہ سے خطوط آنے شروع ہوئے۔ کوفہ سے جب خط آنے لگا، خطوط کے خطوط، کہیں تو تعداد بھی ذکر کی گئی، 12 خطوط تھے، 18 خطوط تھے، 40 خطوط تھے، کہیں 2 تھیلوں کا بھی ذکر لکھا گیا ہے۔ تو خطوط کا سلسلہ شروع ہوا کہ آپ ہی اہل ہیں، یہ یزید جو نمازیں چھوڑتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، وہ خلافت کا اہل نہیں ہے، ظلم کرتا ہے، اس طرح کی باتیں آنے لگی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے کا ارادہ فرمائے، اور جب کوفہ جانے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ سے مشورہ کیا، بلکہ بعض صحابہ کو پتہ چلا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے کئی لوگوں کو، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، سمجھایا، اپنی رائے دی کہ آپ ہرگز نہ جائیں، آپ حقدار ہیں، آپ اہل ہیں خلیفہ اور امیر بننے کے، لیکن طاقت اور پاور کا بھی اندازہ کر لیں۔ وہاں کوفہ میں ابن زیاد کو بھیج کر، جو ایک طرح کا ظالم اور خبیث اور ذلیل قسم کا آدمی تھا اور آل رسول سے بغاوت رکھنے والا تھا اور شیعہ کی فطرت والا تھا، وہ پوری پلاننگ سے کوفہ میں ایسے لوگوں کو گھیرا رکھا تھا کہ یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو یا پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جنگ اس زمانے میں کسی کمانڈر اور امیر کے بغیر نہیں ہوتی تھی اور بڑا مشکل کام تھا۔ تو کوفہ کے لوگ جو خطوط لکھ چکے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے، اب وہاں وہ خطوط لکھنے کے بعد ظالم کے ظلم کو دیکھ کر وہ بھی پھسل گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے ڈرنے لگے۔ صحابہ کی رائے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا جائزہ لینے کے لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ گئے، دیکھا کوفہ والے سب حضرت حسین کے انتظار میں ہیں، ماحول سازگار ہے، تو خط لکھا کہ آپ تشریف لائیں، یہاں کوفہ والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکلنے لگے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالخلافہ کوفہ ہی تھا، اور کوفہ ہی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ کوفہ والوں کی اس زمانے کی بغاوت یا دھوکہ دہی صحابہ کو معلوم تھی، تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے والد کے ساتھ کوفہ والوں نے کیا آپ جانتے ہیں، آپ ان کا صحیح اندازہ کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے کے بعد وہ لوگ آپ کو چھوڑ دیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ سمجھائے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ منت سماجت کرنے لگے، غلام کو بھیجا، خط لکھے آپ ہرگز نہ جائیں، میں آ رہا ہوں، آپ میری بات سنیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی کہ آپ کو اگر جانا ہی طے ہو چکا ہے تو کم از کم اتنا کیجئے، آپ بچوں کو اور عورتوں کو مت لے جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچوں اور عورتوں کے سامنے آپ کو شہید کیا جائے، ان کے شان میں توہین و تحقیر نہ کی جائے۔ تو کئی صحابہ کی رائے تھی، سعید بن المسیب اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کی رائے تھی کہ آپ نہ جائیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا اس وقت اجتہادی نظریہ اور آپ جس بات کو حق سمجھ رہے تھے وہ یہی تھا کہ جانا چاہیے۔ نبی کی بشارتیں ساتھ تھی، خواب بھی دیکھے تھے، اور پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا تھا کہ میرے اس نواسے کو فلاں زمین میں کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، وہ ساری حدیثیں سن چکے تھے۔ اب تقدیر کے فیصلے کو تدبیر کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے، آدمی چاہے کتنی بھی پلاننگ کر لے، بہرحال جو سارے احادیث سامنے تھے اس بنا پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جانے کا فیصلہ فرما لیا۔ سفر شروع ہوا، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کا کے افراد بھی ساتھ ہو گئے، اور ادھر حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان والے بھی ساتھ ہو گئے۔ 72 سے زائد افراد کا قافلہ تیار ہو گیا، مدینہ سے نکلا، کوفہ کی طرف چلنے لگا۔
راستے میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی۔ وہاں ابن زیاد جو ظالم بادشاہ تھا، یزید کی طرف سے گورنر بنایا گیا، پہلے جو گورنر تھا اسے ہٹا دیا گیا، اور ابن زیاد پورے کوفہ کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ظلم کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دینے سے روک لیا، اور جو بھی حضرت حسین کا ساتھ دینے والا اندازہ ہوتا اسے قتل کی دھمکی دیتا، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے بڑے مجمع کے سامنے اور ایک بڑے قلعے پر لے جا کر وہاں سے نیچے گرا کر مار دیا، اور یہ سارا لوگوں کے سامنے دکھایا کہ کوئی بھی حسین کا ساتھ دے گا تو اس کا یہی حشر ہوگا۔ لیکن اس زمانے میں فون یا میسیج یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی، خط پہنچ چکا، آپ آ جائیں، آنے کا خط پہنچا، ادھر نکل گئے اور ادھر موت ہو گئی، شہادت ہو گئی، اور پورا وہاں کا ماحول بدل گیا، ظالم کا تسلط ہو گیا۔ اب یہاں خبر پہنچنے میں دیری ہوئی، آدھا راستہ مدینے سے کوفہ کی طرف پار ہو چکا۔ راستے میں فرزدق شاعر ملا، اس سے پوچھے کہ کیا حال ہے کوفہ کا، وہ کوفہ سے آ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ کوفہ کے لوگوں کو میں دیکھ کے آ رہا ہوں، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہی امیر اور خلیفہ بنیں، لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، اور جب جنگ ہوگی تو وہ یزید کی طرف سے لڑیں گے، آپ کی طرف سے نہیں لڑیں گے، آپ واپس جائیے۔ دوسرے اور صحابہ ملے، سب کی یہی رائے تھی، لیکن تقدیر کچھ اور تھی، فیصلہ کچھ اور تھا، اجتہادی نظریہ کچھ اور تھا، اور جب آگے بڑھنے کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ معلوم ہوا تو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کے خاندان والے جو ساتھ میں تھے ان سے فرمایا جوڑ کر کہ اب آپ کے والد کا اور فلاں کا انتقال شہادت ہو گئی، اب میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ واپس چلے جائیں، اب میرے ساتھ نہ رہیں، اب وہاں کے حالات کچھ اور ہیں، جس امید پر وہ لوگ ہمیں دعوت دے رہے تھے اب وہ ساری امیدیں ختم ہیں۔ لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان والوں کا جذبہ انتقام کہ ہمارے خاندان کے فلاں کو قتل کیا گیا، ہمیں بدلہ لینا چاہیے، وہ اس پر اصرار تھے، جانے کے واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب آگے بڑھتے گئے تو راستے میں یزید کی طرف سے ہی شمر بن ذی جوشن جو اس کی طرف سے 1000 کا قافلہ لے کے آیا۔ اب اندازہ ایسا ہو گیا کہ اب کوفہ جانے میں اپنی کوئی عافیت نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ابن زیاد، شمر بن ذی جوشن اور دوسرے لوگوں کے سامنے یہی بات رکھی، 3 باتیں پیش کی۔ جب اندازہ ہوا کہ اب ہمیں کوفہ والوں نے بھی دھوکہ دیا اور ہمارا ان سے لڑنا اور جھگڑنا کوئی فائدہ نہیں رکھتا، تو اگر یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں فرمائی، جہاں سے میں آیا ہوں وہاں واپس چلے جاؤں گا، یعنی مدینے سے آیا ہوں مدینے چلے جاؤں گا، یا نہیں تو مجھے کسی اسلامی سرحد پر بھیج دیں جہاں مسلمانوں کی فوج دشمنوں سے لڑ رہی ہے، اسلام پھیلانے کے لیے کافروں سے ان کی جنگ ہو رہی ہے، وہاں مجھے اس فوج کے ساتھ بھیج دو، میں دشمنوں سے لڑوں گا، اسلام کے تبلیغ کا کام کر لوں گا، یا نہیں تو مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس بھیج دو، یزید سے میں بات کر لیتا ہوں، بیعت کرنے نہیں کرنے کی بات جو بھی ہے میں یزید سے ڈائریکٹ کر لیتا ہوں۔ اب اس میں غور کریں، 3 باتیں حضرت حسین پیش کر رہے ہیں۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ خلافت کے لیے، کرسی کے لیے، عہدے کے لیے، بادشاہ بننے کی چاہت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول نے جسے جنت کے نوجوانوں کا ہمیشہ کے لیے سردار بنا دیا ہو، اسے دنیا کی سرداری کیا حیثیت رکھتی ہے؟ چند دن کی امیری اس کے لیے کیا وقت رکھتی ہے؟ حضرت حسین کا کوفہ جانا ہرگز دنیا کی خاطر نہیں تھا، عہدہ اور بادشاہت کی خاطر نہیں تھا۔ اگر عہدے اور بادشاہت کی خاطر ہوتی تو یہ باتیں نہیں پیش کرتے کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلے جاؤں گا، مجھے وہ اسلامی سرحد پہ بھیج دو، مجھے یزید کے پاس بھیج دو، یہ باتیں نہیں ہوتی۔ بادشاہت کے لیے آئیں تو لڑ کر ہم کرسی حاصل کریں گے، یہ بات ہو سکتی تھی۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشا کرسی اور عہدہ حاصل کرنا نہیں تھا۔ 3 باتیں پیش کی گئی، لیکن ابن زیاد کی طرف سے جو لوگ آئے تھے، اور ابن زیاد ظالم قسم کا انسان، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیرا کرنا شروع کیا، فوج پر فوج بھیج کر ایسی جگہ انہیں لے جانے کی کوشش کیا جہاں پر چٹیل میدان ہو، وہی کرب و بلا، عربی میں کہتے ہیں کربن تکلیف کو، بلاؤن مصیبت، اس جگہ کا نام ہی ہے کربن و بلاؤن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنایا کہ اس طرح ہوگا، تو اس جگہ کا نام بھی بتایا کہ وہ جگہ جہاں پر شہید کیا جائے گا اس جگہ کا نام کرب و بلا ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔
اور وہاں جب پہنچنے کا اتفاق ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خاندان کو جمع کر کے پھر دوبارہ یہ کہا کہ ظالم کو مجھ سے دشمنی ہے یا وہ مجھ سے کچھ جان کا خطرہ ہے تو مجھ سے اس کا معاملہ ہوگا، آپ خواہ میری وجہ سے جان خطرے میں نہ ڈالیں، آپ واپس مدینہ چلے جائیں۔ لیکن جو قافلہ مدینہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آیا تھا، سب نے کہا کہ اب اس موقع پر آپ کو اکیلا چھوڑ کے جائیں گے، مدینے والوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ تنہا تم حسین کو چھوڑ کے آ گئے، نواسے رسول کو چھوڑ کے آ گئے، جبکہ جاتے وقت ہم سب آپ کے ساتھ تھے، اور جب مرنے کا وقت آ رہا ہے تو آپ کو اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو کوئی فرد واپس ہونے تیار نہیں ہوا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 باتیں ابن زیاد تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ آپ مدینہ واپس نہیں جا سکتے، آپ کو اسلامی سرحد پر بھی نہیں بھیجا جائے گا، یزید کے پاس بھی جانے نہیں دیا جائے گا، آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ ابن زیاد ظالم جس نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے، اپنے ہاتھ پہ بیعت کرانا چاہ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو پہلے مسلم بن عقیل جو حضرت حسین کی طرف سے آئے تھے ان کو قتل کر دیا، اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ہو کر اس کے سامنے آئیں گے تو ان کو بھی شہید کر دے گا۔ وہ ایسا ظالم شخص ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا کیا مطلب رہے گا؟ تو حضرت حسین نے فرمایا میں اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا، یہ خلیفہ نہیں ہے، یہ امیر المؤمنین نہیں ہے، جو امیر المؤمنین ہے میں اس سے ڈائریکٹ بات کروں گا، لیکن اس کا کرسی کا غرور اور عہدہ ابن زیاد ظالم کو ایسا سر چڑھا ہوا تھا، وہ چاہتا تھا کہ مجھے اتنا ڈسگریس کر رہے ہیں، مجھے اتنا بے حقیر سمجھ رہے ہیں اور مجھے چھوڑ کے فلاں سے بیعت کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ اپنی نفسانیت پر آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو شہید کرنے پہ اترا اور اپنی فوج کے ذریعے سے گھیرا کرنے لگا۔ اب تاریخ میں مختلف باتیں ملتی ہیں کہ پانی بند کیا گیا اور پیاسا رکھا گیا، اور بعض کتابوں میں کہ یہ واقعات ثابت نہیں ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی میسر تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے جو ہے یا نہیں ہے ہم تاریخ کی کتابوں کے سہارے سے ہی بول سکتے ہیں، نہ اس وقت آپ تھے نہ اس وقت ہم تھے، پانی تھا نہیں تھا، کیسا ظلم کیا گیا کیسے نہیں کیا گیا، کیسے ٹارچر کیا گیا نہیں کیا گیا، ہم کچھ نہیں دیکھے ہیں، جو بھی ہے کتابوں کے حوالے سے کہا جائے گا۔ اب اگر پانی بند کیا گیا ہو نہ کیا گیا ہو، کچھ بھی اور طریقوں سے ظلم کیا گیا ہو یا نہ ہوا ہو، اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ 72 افراد کا قافلہ، آل رسول کا قافلہ، خاندان رسول، نبی کا گھرانہ، نبی کے نواسے، نبی کی بیٹیاں، نبی کے نورانی یہ چہرے، ان پر تلوار اٹھانے کی، انہیں قتل کرنے کی ارادے اور قتل کر دینا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہے؟ بھئی اگر کسی کو پانی پلائے بغیر کوئی مار رہا ہے تو مارنا ہی سب سے بڑا ظلم ہو گیا، وہ پانی پلایا نہیں پلایا فلاں کیا، یہ سب باتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ تو تاریخ کا سب سے بڑا ظلم بس اتنا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل رسول کو شہید کیا گیا، بچوں کو شہید کیا گیا، عورتوں کے سامنے لاشیں آتی تھیں، وہ رونا، ان کا غمزدہ ہونا وہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ بعض مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو کتاب میں لکھا ہے کہ آسمان کی کیفیت بدل گئی، اور ایسے بہت سے واقعات اس میں تاریخ میں لکھے گئے ہیں کہ پتھروں کے نیچے بھی خون تھا فلاں تھا، اس کی حقیقت اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہر صورت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تسلیم نہیں کی گئی، جنگ کا وقت قریب ہوا، فجر کی نماز کے بعد جنگ شروع ہونے کا وقت طے ہوا، اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2-3 مرتبہ پورے مجمع کے سامنے بیان فرمایا، تقریر کی، اور اپنے منصب، اپنی خاندانی سعادت جو تھی اسے ظاہر کیا کہ لوگوں تم مجھے قتل کرنے کے در پہ کیوں ہو؟ میں نے کسی کا قتل کیا کہ مجھے قصاص میں قتل کر رہے ہو؟ میں نے کسی کا مال جائیداد لوٹی ہے کہ تم مجھے اس کے بدلے میں قتل کر رہے ہو؟ یا میں خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں اس کی وجہ سے تم مجھے باغی سمجھ کے قتل کر رہے ہو؟ کیا تمہارے سامنے میرے نانا کی وہ حدیثیں نہیں ہیں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الحسین منی وانا من، حسین میرا ہے میں حسین کا ہوں، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا، جو حسین سے نفرت کرے اللہ اس سے نفرت کرے گا۔ ان صحابہ سے پوچھو، حضرت جابر سے پوچھو، فلاں سے پوچھو، انہوں نے اللہ کے نبی سے میری شان کے بارے میں کیا کیا نہیں سنا ہے، کس وجہ سے قتل کے در پہ آئے ہو، تم کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ تقریر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتاتی ہے کہ حضرت حسین کا ہرگز ارادہ قتل کا نہیں تھا، لڑنے کا نہیں تھا، لڑنے پہ مجبور کیا گیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا کی وہ جنگ
اقدامی نہیں تھی بلکہ دفاعی تھی، اپنی جان بچانے کے لیے لڑنا پڑا تھا۔ اب اس میں جان چلی گئی، اس میں شہید ہونا پڑا، اور اللہ کو یہی بات تسلیم تھی۔ تو ہرگز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ لڑ کر عہدہ اور سلطنت حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ جب ان کی جان پر بنائی اور ان کی جان لینے پر دشمن تلا ہوا تھا تو اپنی جان بچانے کے لیے لڑنا پڑا۔ معصوم بچے شہید ہوئے، علی اکبر شہید ہوئے، علی اصغر شہید ہوئے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے متعلق بھی لکھا ہے، پیاسے شہید ہو رہے ہیں، پانی نہیں ہے تو ایسے موقع پر پانی مانگا جا رہا ہے تو کسی ظالم نے تیر چلایا اور حلق سے پار ہوا، بچہ یا ابتا یا اماں کے چیخنے لگا، ہے چچا جان آپ میری جان، اس طرح پکارنے لگا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ بیٹا نانا حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس ظلم کی داستان سنانا۔ بڑا ظلم ہوا، تاریخ کا ایسا ظلم کہ آپ ہم سے بھی ایسا کئی بار ہوا ہے، خود اللہ کا کرم ہوا کہ کتاب اس متعلق لکھنے کی توفیق ہوئی۔ جب اس واقعے سے، اس منظر سے گزرتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آئے بغیر نہیں رہتے۔ 1300 سال ہو گئے واقعہ ہو کر، لیکن جو ظلم کی داستان لکھی گئی ہے اسے پڑھیں گے، اسے ہم بول نہیں سکتے، وہ جذبات ہم وہ کیفیات ادا نہیں کر سکتے ہیں، ہم ایکٹنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ جو حقیقت ہے، جو فطرت ہے، وہی اللہ کو منظور اور اللہ کو پسند ہوتی ہے۔ تو ایسا غم کا منظر ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں وہ بھی رونے لگیں، اور یہاں تک کہ رونے اور چیخنے کی آوازیں خیمے سے باہر آنے لگیں تو آپ نے تسلی دی اور فرمایا زور سے نہیں رونا، زور سے نہیں کہ عورت کی آواز پردے سے باہر نہ جائے۔ اس موقع پر بھی کیسے پردے کو قائم رکھا جا رہا ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، دشمن کو آواز دے کے کہہ رہے ہیں کہ جنگ بند کرو، نماز ادا کی جائے گی، جنگ بند کرو، نماز ادا کی جائے گی۔ نماز وقت پہ ادا ہو رہی ہے، نماز نہیں چھوٹ رہی ہے، پردے کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بڑی خوشی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان میں نکلے، چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ کیا وجہ؟ میں نے اپنے نانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ نے فرمایا رات ہمارے ساتھ کھانا کھا لینا، یعنی یہ اشارہ تھا کہ اب شہادت واقعتاً ہونے والی ہے۔ جب تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں تھے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حضرت حسین تک پہنچے۔ لاشیں گر رہی ہیں، اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں اور صفوں میں رکھ رہے ہیں، عورتیں دیکھ رہی ہیں ان پر کیا گزر رہا ہے، اور جو قتل کر رہے ہیں وہ ہزاروں کی فوج میں ہیں، اور ادھر 70-72 کے لوگ کتنا لڑیں گے، اور لڑنے کا کوئی خاص منشا بھی نہیں ہے، کوئی خاص چیز، یعنی دشمن سے لڑ رہے ہوں، کافر سے لڑ رہے ہوں، اسلام کی تبلیغ ہو رہی تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں مسلمان خود مارنے والا ہے۔ یہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، لیکن خلافت حضرت عثمان کی تھی، گورنری ان کی تھی، پاور ان کا تھا، باغیوں نے قتل کیا ہے۔ یہاں جو پاور والا ہے وہ ایک مظلوم کمزور آدمی کو قتل کر رہا ہے، یہ بڑا ظلم ہے۔ بھائی آپ چھوٹے ہیں، بڑے کو مار رہے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ بڑے ہو کر کمزور آدمی پہ ظلم کر رہے ہیں تو یہ آپ کی بے وقوفی ہے، یہ آپ کی درندگی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا قافلہ آل رسول کا، وہ اگر باحیات ہوتے ان کی زندگی اور لمبی ہوتی، یعنی وہ تو اللہ کو منظور ہے کیا ہونا ہے، لیکن خاندان نبوت کے اتنے افراد کا ایک وقت ختم ہو جانا کتنا بڑا ظلم اور کتنا بڑا سانحہ ہے امت کے لیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ لڑتے لڑتے پیاسے بھی ہوں گے، جنگ کے اس میدان میں بھوکے بھی ہوں گے، اور ایک عرصہ بھی 1 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے ہو گئے تو آدمی تھک ہی جاتا ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز میں جب کھڑے ہوئے تو اس وقت تلوار سے وار کیا گیا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ چاروں طرف سے گھیر کر وار کیا گیا، کسی نے نیزہ چلایا، تیر چلائی، بالآخر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور آگے بڑھ کر کسی نے گردن کاٹی اور سر جدا کیا۔ کس کا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب پیدا ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر انہیں اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، ان کے ہونٹوں کو بوسہ دیا تھا، اور بھوکے پیاسے رات کے وقت ایک مرتبہ پیاس کی وجہ سے پانی مانگنے لگے، گھر میں پانی نہیں ہے تو پیاس بجھانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حضرت حسین کے منہ میں دی تھی، حضرت حسین نے زبان چوس کر اپنی پیاس بجھائی تھی۔ ایسے چہیتے نواسے کے ساتھ اس طرح کا ظلم اس میدان میں، کوفہ والے بھی اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں کہ وہ اگر چاہتے تو روک سکتے تھے،
لیکن ظالم کا خوف، ظالم کا ڈر اور لکھے ہوئے خطوط سے انکار کر دینا اور کچھ بھی دفاع میں آگے نہ بڑھنا، یہ ساری باتیں پیش آئی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد بعض کتابوں میں لکھا ہے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، نیزوں پر سر لٹکائے گئے، اور پھر حضرت حسین اور دیگر شہداء کا سر یزید کے دربار میں لے جایا گیا اور یزید کے سامنے وہ سر رکھا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر، نورانی چہرہ، وہ سر رکھا گیا تو ایک بیوی سے کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے تحفے میں ایک چیز لایا ہوں۔ کیا لایا ہوں؟ حسین کا سر۔ وہ کہیں تمہیں لعنت ہو تم پر اللہ کی، لوگ جنگ میں جا کر مال غنیمت لاتے ہیں، تم نواسے رسول کا سر لائے ہو۔ دوسری بیوی کے پاس لے جا کے رکھا تو وہ کہنے لگی رات بھر میں دیکھتی رہی کہ سر سے لے کر آسمان تک ایک نور تھا جو ہمیشہ چمکتا رہا۔ یزید نے اس سر کو جو سامنے تھا لکڑی کی چھڑی کے ذریعے سے آنکھوں میں، ہونٹوں میں اسے چبھونے لگا، اسے ہلانے لگا۔ ایک صحابی بازو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ایسا نہ کرو، میں نے دیکھا ہے کہ اس چہرے کو اور ان ہونٹوں کو اللہ کے نبی نے بوسہ دیا ہے اور تم اس کے ساتھ یہ بے ادبی اور بدتمیزی کر رہے ہو۔ تو اس وقت ان کا بھی جذبہ تھا کہ اگر موقع چلتا تو یزید کی وہیں گردن اڑا دیتے، لیکن اس کا بادشاہت اس کی تھی، اسے آپ سمجھ لیجئے۔ اب اس وقت ملک میں یا کسی بھی ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، جو ظلم چل رہا ہے اقلیتوں پر، یہ واقعتاً ظلم ہے، لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ آپ کیا آواز اٹھا سکتے ہیں؟ آپ بولیں گے تو آپ اندر ہو جائیں گے، آپ لڑنا مارنا تو بات کی بات ہے۔ وہ کیفیت اس وقت تھی، جو حق پر تھے وہ مظلوم تھے، وہ اقلیت میں تھے۔ یزید کہنے لگا، یہ حرکتیں ہونے کے باوجود بھی یزید کہنے لگا کہ اگر تم بوڑھے نہیں ہوتے تو تمہاری بھی گردن اڑا دیتا۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول کو کہہ رہا ہے۔ اب اس کا اکرام بھی لکھا ہے کہ وہ آل رسول کا اکرام کیا، ہر دسترخوان پہ بلاتا کھلاتا۔ اس سے کیا تعلق رہے گا کہ جب تم خاندان کو ختم کر دیا اور بلا کے بچوں کو کھلا رہے ہو، فلاں کر رہے ہو، یہ کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور پھر یزید کا یہ بھی ظلم کیا کم ہے کہ جس نے ابن زیاد نے جو قتل کیا آل رسول کو، اسے کوفہ کا گورنر بنا کے رکھے ہو، گورنری سے نہیں ہٹا رہے، اسے جیل میں نہیں ڈال رہے، اسے قتل نہیں کر رہے، اسے سزا نہیں دے رہے، اور یہ تمہاری خاموشی آل رسول کو قتل کرنے۔ ٹھیک ہے، کسی کتاب میں کسی حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ یزید نے یہ کہا ہو کہ تم حسین کو اور آل رسول کو ختم کر دو اگر وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرنے تیار نہ ہوں، ایسا اس نے نہیں کہا، کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ یزید کہہ کر قتل کرایا ہو۔ لیکن یہ بھی تمہارا کیا ظلم کم ہے کہ جس نے قتل کیا وہ تمہارا چیلا ہے، تمہارا گورنر ہے، تم اسے اپنی سیٹ سے ہٹا نہیں رہے ہو، اسے قتل نہیں کر رہے، اسے سزا نہیں دے رہے ہو، یہ بھی تو ظلم ہے۔ اب ہو سکتا ہے وہ کہے کہ بھئی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے۔ یہ ان حرکتوں کی وجہ سے یزید ملعون اور مطعون ہوا امت کے نزدیک۔ باقی اس کی تنہائیاں، اس کی عبادت، اس کے اپنے ذاتی معاملات کیا تھے وہ اور بات۔ یزید کو پوری دنیا جس نظریے سے دیکھتی ہے اور جس گھناؤنے پن سے اس کا تصور ہوتا ہے وہ اس کے ذاتی اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، وہ آل رسول کے ساتھ کیے جانے والی حرکتوں کی وجہ سے اور قاتلان آل رسول کو سزا نہ دینے کی وجہ سے ہے۔ اور ہوا یہی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اللہ کے نبی کی چونکہ پہلے سے بشارت تھی، بعض احادیث میں نقل کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے، حضرت جبرائیل تشریف لائے، آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا دروازے کے پاس بٹھا کر کے کسی کو اندر آنے نہ دو۔ حضرت حسین آئے، چھوٹا بچہ ہے، اندر جانا چاہ رہا ہے، ام سلمہ روک رہی ہیں لیکن بچہ رو رہا ہے تو جانے کی اجازت دے دی، گود میں جا کے بیٹھے۔ حضرت جبرائیل دیکھے، پوچھا آپ ان سے محبت فرماتے ہیں؟ ہاں، یہ میرا بیٹا ہے، یعنی نواسا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو اس سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ کی امت اس بچے کو شہید کر دے گی، کیا وہ مومن ہوں گے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا ہاں وہ مومن ہوں گے۔ پھر وہ مٹی دکھائی حضرت جبرائیل نے جہاں پر شہید کیا گیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ آنکھوں سے آنسوں بہتے ہوئے گھر سے باہر نکلے، صحابہ کے مجمع میں آئے اور صحابہ سے خطاب فرمایا کہ میرے اس نواسے کو میری امت شہید کر دے گی، اور اس جگہ کا نام بھی بتایا، وہ مٹی بھی دکھائی۔ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ مسلمان ہوں گے؟ یعنی صحابہ کو تعجب تھا کہ کیا مسلمان نواسے رسول کو شہید کرے گا؟ اور پھر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیشی میں خون ڈال رہے ہیں۔ پوچھنے پر فرمایا کہ میرے نواسے کے شہیدوں کا اور اس کے قافلے کا خون ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاتلان حسین کے خلاف اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر، یعنی انہیں تو سزا ملنی طے ہے، وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بھی دیے ہیں اور آخرت میں بھی انہیں سزا ہوگی۔ اور جن جن لوگوں نے اب یہ یزید جو خلافت کے لیے اس قدر ظلم ڈھایا، کتنے دن اس کی خلافت چلی؟ 3 سال بس، 3 سال چند مہینے وہ زندہ رہا۔ وہ یزید جسے اتنا برا بھلا کہا جا رہا ہے یا اتنا ظلم جس نے ڈھایا، کوئی 100 سال 40 سال 50 سال 10 سال زندہ نہیں رہا، 3 سال چند مہینے زندہ رہا، اس کے بعد دنیا سے چلا گیا۔ کسی بیماری میں اللہ تعالیٰ نے اسے موت دے دی۔ جن جن لوگوں نے قتل کیا وہ ان سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف عذابوں میں مبتلا کر کے مارا۔ 3 سال چند مہینوں کے بعد ان کا یزید کا بیٹا خلیفہ بنا، اور وہ بڑے نیک متقی پرہیزگار تھے۔ وہ یہاں اتنے بڑے نیک متقی تھے، ممبر پر آنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا اور یہ کہا کہ میرے باپ نے جو کچھ بھی حرکتیں کی ہے میں اس سے راضی نہیں ہوں، میں اس سے خوش نہیں ہوں، اور یہاں تک کیا کہ میں ایسی خلافت نہیں چاہتا جس میں آل رسول کو شہید کر کے خلافت لی جاتی ہو۔ چند مہینے نہیں گزرے کہ یزید کے وہ بیٹے جو بڑے نیک تھے وہ بھی انتقال ہو گئے، اور اس کے بعد مختار نامی خلیفہ منتخب ہوا۔ وہ جب خلیفہ بنا تو جن جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان سب کے نام تلاش کر کر کے ایک دن میں 200 لوگوں کو قتل کیا کہ جن نے آل رسول کے ساتھ ایسی بدتمیزی کی۔ تو اس کی سزا ہوئی، اللہ نے انہیں دنیا میں دکھایا، آخرت میں بھی اس کی سزا ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ جو بھی اس طرح کی حرکتیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمزدہ ہیں، ساری امت غمزدہ ہے۔ ساری امت کے لیے ایک دردناک واقعہ ہے، ایک بہت ہی دل کو تکلیف پہنچانے والی بات ہے کہ مسلمانوں کو اور پھر مسلمان نے آل رسول کو، اہل بیت کو اس تعداد میں قتل کر دے۔ کتنا بڑا ظلم اس وقت ہوا ہوگا، ہم اسے بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہ واقعہ ہو چکا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ہر سال شہید نہیں ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ، 1300 سال پہلے شہید کر دیے گئے، واقعہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب جب ہر سال محرم کا مہینہ آئے گا، ہر سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ بیان کیا جائے اور اس پر بناوٹی طور پہ رونا رلانا کیا جائے، محفلیں قائم کی جائے، بے پردگی اور اختلاط کے ساتھ لڑکے لڑکیاں مرد عورت سب مجمع جمع کر اور اس میں ایک طرح کے جلسے کیے جائیں اور پھر تعزیہ علم وغیرہ اٹھایا جائے، ان سب باتوں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے 1300 سال واقعے سے کیا تعلق ہے؟ آپ کی فیملی کا کوئی آدمی انتقال ہو کے 50 سال ہو گئے، آپ ہر سال اس کے بارے میں ایسا مرے، ایسا ہوا، پیاسے رکھے، فلاں کرے، کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ آپ آل رسول کی شان میں توہین کر رہے ہیں۔ کوئی خوشی کی بات ہے کہ کسی کے ساتھ اس طرح کا ظلم آپ ہر مرتبہ مجمع میں بیان کرتے پھریں؟ تاریخ جاننا ہو، تاریخ معلوم ہونا ہو تو آپ کتابیں پڑھیے، جو صحیح باتیں ہیں اسے جانیے، اسے بیان کیجیے، لیکن بناوٹی رونے رلانے سے کیا حاصل ہوگا؟ آل رسول سے محبت، عشق رسول ظاہر ہونا ہے، عشق رسول اس سے ظاہر ہوگا، علم سے ظاہر ہوگا، تعزیے سے ظاہر ہوگا، لڑکے عورتوں مردوں کی اختلاط سے ظاہر ہوگا، شراب پینے سے ظاہر ہوگا۔ جب آل رسول کی بیٹیاں کنواری بیٹھی ہوں، ان سے شادی نہیں کی جا رہی ہے، عشق یہ ہے کہ ان کی بچیوں کا سہارا بنا جائے، ان کی بیوائیں مجبور ہو رہی ہوں، ان کا تعاون کیا جائے، ان کی زندگیوں میں جو حیا تھی، جو نماز تھا، جو پردہ تھا، انہیں اپنایا جائے، یہ آل رسول سے عشق کہلائے گا۔ محض اپنے مجموعوں کو جمع رکھنے کے اور ٹوٹنے سے اور اپنی کرسیاں باقی رکھنے کے خاطر بناوٹی طور پہ ایسے قصے کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ شہادت ہمارے لیے سعادت ہے، شہادت کا مقام ملنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعائیں کی، میں چاہتا ہوں لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میرا من کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید کیا جاؤں۔ شہادت ایک بڑا مقام ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نواسے کو اور آل رسول کو نوازا ہے،
تو اس میں سالوں گزرنے کے بعد غم منانے کی الگ الگ طریقے، سینے پیٹ رہے ہیں، چاقوؤں سے اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں، کالے کپڑے پہن رہے ہیں، ماتم منا رہے ہیں، شادی نہیں کر رہے ہیں، کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، کوئی گھر کی اوپننگ نہیں ہو رہی ہے، ایک نیا فیشن نکلا ہے کہ اب پہلے تو سینہ پیٹتے تھے، چاقوؤں سے زخمی کرتے تھے، اب سر پہ کیچڑ رکھ کے سر پیٹ رہے ہیں اور عجیب عجیب طریقے سے ماتم کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیا ان طریقوں سے اسلام کے اندر کوئی اٹریکشن پیدا ہوگا؟ ایسے طریقے سے آل رسول سے غم کا اظہار ہوگا؟ اس طریقے سے غم منانے سے اب بھی دنیا میں بہت سے سید گھرانے والے، ان کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ جو پیٹنا آپ پیٹ رہے ہیں وہی ان قاتلان رسول کو جا کے پیٹیے آپ لوگ، جو نبی کا لایا ہوا دین ختم کر رہے ہیں۔ اپنے سینوں پہ چاقو چلانے کے بجائے ان دشمنوں پہ چاقو چلائیے جو آل رسول کا دین مٹا رہے ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ وہاں تو ہمت نہیں ہوتی، کتنے مسلمانوں کو موب لنچنگ سے مارا جا رہا ہے، آپ وہاں بچانے کے لیے آگے نہیں آتے۔ برادران وطن جو بدگمانیوں میں پڑے جا رہے ہیں، نفرتیں پھیلتی جا رہی ہیں، انہیں اللہ کے نبی کے اور آل رسول کے لائے ہوئے دین سے قریب کرنے کی آپ محنت کیجیے۔ یہ کام نہیں ہو رہے ہیں، نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، سود کھایا جا رہا ہے اور بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے، عام کر رہے ہیں، اور پھر آل رسول سے عشق کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، محرم کے مہینے کو شہادت حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سے واقعات ہوئے، ان میں سے ایک واقعہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہوا، فضیلت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بہت سے صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ شہادت امت کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے نوازتے ہیں، جبکہ وہ حق کے لیے جان دی جا رہی ہو، شرعی شرائط کے مطابق جنگ لڑی جا رہی ہو، نفسانیت کا اس میں دخل نہ ہو۔ واقعتاً اگر آل رسول سے محبت ہے تو اس کا اظہار ان کے خاندان کی عظمت، ان کے خاندان کی خدمت، اور آل رسول اور اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کی خدمت اور دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اپنی جان و مال کو لٹایا جائے، یہ محبت ہوگی۔ علم، تعزیہ، سر پیٹنا، جسم پیٹنا اور رونا چلانا، غم منانا اور دیگیں پکا کر، سبیلیں لگا کر اور اس طرح کی اس طرح کی فضول طرح کی حرکتیں کرنا، اس سے کوئی تعلق آل رسول سے نہیں ہے، بلکہ دشمنان رسول کا کام ہے، آل رسول کا کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح واقعہ سمجھنے اور واقعے کے سبق آموز پہلوؤں پر عمل کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔